اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد و بارک وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ اللہ سے دعا کرتا ہوں جہاں پر بھی ہوں گے ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہر غم اور مصیبت سے محفوظ رکھے۔ دوستو، آج کی ویڈیو بڑی خاص ہونے والی ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو واقعی اللہ اور اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں اور ذات حق کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں اور زیارت رسول چاہتے ہیں۔ یہ بہت بڑی بات کر رہا ہوں میں، ذات حق کا مشاہدہ اور زیارت رسول، یہ دونوں چیزیں اس سے حاصل ہو جائیں گی۔ اور یہ کم ہمت آدمی یہ چلہ کر نہیں سکتا، کیونکہ اس چلے کو کرنے کے لیے جو چیزوں کی ضرورت ہوگی وہ رزق حلال، دوسرا صدق مقال، تیسری چیز ہے کم بولنا اور تنہائی اختیار کرنا۔ اور پھر کام آپ اپنا کریں لیکن اپنی زبان کو آلودہ نہ کریں۔ جو ٹائم آپ کے پاس بچتا ہے اس کو آپ درود شریف میں صرف کریں اور استغفار میں صرف کریں۔ میں بہت بڑی بات کرنے لگا ہوں، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ جو بندہ بھی یہ چلہ 40 دن کا کر لے گا وہ کبھی ناکام نہیں ہوگا۔ جو شرطیں بتائی ہیں ان شرطوں کے ساتھ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا نام بھی اپنے دوستوں میں لکھ لے گا، اسے زیارت حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم بھی حاصل ہوگی۔ اور اس وظیفے کے متعلق میں آپ کو کیا بتاؤں، میرا تو یہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ باہر کھڑے رہنے سے پانی کی گہرائی کا اندازہ نہیں ہوتا، آپ کو چھلانگ لگانی پڑے گی، آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا، پھر ہی پتہ چلے گا کہ اس عمل کی تاثیر کیا ہے اور اس عمل میں کیا کیا برکتیں ہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں یہ عمل کیا ہے اور اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے اس سے بہت زیادہ نفع دیا۔ آپ کی باطنی آنکھ بھی کھل جائے گی، آپ کے روحانی معاملات سارے سیٹ ہو جائیں گے اور آپ کا نام اللہ تبارک تعالیٰ اپنے مقربین بندوں میں ضرور لکھ لے گا۔ اس کامل یقین کے ساتھ اس عمل کو کیجیے گا۔ دوستوں سے درخواست ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور کامنٹ تو ضرور کیا کریں۔ دوستو، یہ چلہ ہے سورۃ مزمل شریف کا۔ کام تھوڑا سا مشکل ہے لیکن کہتے ہیں نا جتنا گڑ ہوگا اتنا ہی میٹھا ہوگا۔ اگر مشکل کام کریں گے تو بڑے فوائد حاصل کریں گے۔ یہ جو اتوار آ رہی ہے، یہ جیٹھی اتوار آ رہی ہے، یعنی کہ کل جمعہ ہے 26، 27 تاریخ کو ہفتہ ہے، 27 کی شام کو آپ غسل کریں بعد نماز عشاء۔ غسل آپ مغرب سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، مغرب کے بعد بھی کر سکتے ہیں۔ غسل کریں اور نماز عشاء ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز نفل ادا کریں، 12 رکعت۔ ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ مزمل شریف تلاوت کریں، یہ ہو جائے گی 60 مرتبہ، 12 رکعتیں اور 60 مرتبہ سورۃ مزمل شریف۔ اور ایک خیال کیجیے گا کہ آپ فرض پڑھ لیں، سنت پڑھ لیں، اس کے بعد نوافل شروع کر دیں، وتر مت پڑھیے گا۔ وتر جو ہے وہ آخر میں لاسٹ میں پڑھیے گا۔ اگر آپ اس کو تہجد کے وقت پڑھ سکتے ہیں تو پھر نور اعلیٰ نور ہے، پھر اعلیٰ سے بھی اعلیٰ ہے۔ نہیں تو آپ قیام اللیل بنانے اس کو، جیسے کہ آج کل 8 بجے جماعت ہو رہی ہے اور آپ 8:30 بجے تک شروع کر دیں یا 9 بجے شروع کر دیں تو آپ 12 بجے تک بآسانی فارغ ہو سکتے ہیں۔ آپ نے خالص نیت یہ کرنی ہے
کہ اللہ میرا نام اپنے دوستوں میں لکھ دے، مجھے اپنا اور اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اپنے تجلیات انسان اس دنیا میں تو اتنا بڑا دعویٰ نہیں کروں گا کہ میں نے اللہ کو دیکھا ہے، کہ میں نے اس کے انوارات تجلیات، اس کا میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے۔ اور زیارت رسول کی نیت کر لیں آپ، سب سے بڑی جو نیت ہوگی وہ آپ کی یہ ہوگی کہ میرا نام اپنے دوستوں میں لکھ لیں۔ آپ 40 دن کا یہ چلہ کر کے فارغ نہیں ہوں گے، اس سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ آپ کا نصیب کھول دے گا، آپ کا مقدر چمکا دے گا، اور آپ کو دنیا میں ایک بہترین مقام عطا فرما دے گا۔ کیونکہ حدیث رسول ہے کہ جب بندہ کثرت نوافل سے اللہ کا قرب پاتا ہے تو اللہ تبارک تعالیٰ اس کی آنکھیں بن جاتا ہے، اس کی زبان بن جاتا ہے، اس کے کان بن جاتا ہے۔ یہ وہی نفل ہیں۔ بزرگان دین نے مختلف طریقے لکھے ہیں اس کے پڑھنے کے، کوئی سورۃ اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، کوئی سورۃ رحمان کے ساتھ پڑھتا ہے، جیسا جس کسی کا تجربہ ہے اور مشاہدہ ہے۔ ہمارا چونکہ مشاہدہ سورۃ مزمل شریف سے ہے، اس لیے آپ دوستوں کی گوش گزار جو میں کر رہا ہوں وہ سورۃ مزمل شریف کا ہی مشاہدہ کر رہا ہوں اور تجربہ کر رہا ہوں۔ آپ ہر رکعت میں 5 مرتبہ سورۃ مزمل شریف تلاوت کریں۔ اسی طریقے سے آپ 12 رکعت جب نفل ادا کر لیں، اس کے بعد اپنے حق میں رو رو کے گڑ گڑا کے دعا مانگیے گا، کیونکہ آپ کی چاہ بہت بڑی ہے۔ ایک تو آپ نے نام لکھوانا ہے اللہ کی بارگاہ میں، درویشوں میں، اولیاء کرام میں، نیک بندوں میں۔ دوسرا، آپ کو زیارت رسول بھی نصیب ہوگی، اور وہ دنیا کا ایسا کوئی کام نہیں ہے جو آپ کا اٹکا ہوا رہ جائے، وہ نہیں رہے گا۔ آپ کے اوپر کوئی جلالی جمالی پرہیز نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے کہ اگر آپ گوشت تھوڑا سا کم کریں گے تو یہ آپ کے لیے اچھا ہوگا۔ کچا لہسن نہ استعمال کریں اور کچا پیاز نہ استعمال کریں، مولی نہ استعمال کریں، ان چیزوں سے آپ بچیں، خاص طور پہ دن کے 12 بجے کے بعد۔ اب ان سے بالکل ان کچے کو چھوڑ دیں، اور خوشبو کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو اپنے خاص مقربین میں لکھ لے گا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے۔ 40 دن یہ عمل کر لیں۔ اگر کہیں غلطی ہو جائے، ناگاہ ہو جائے، پہلے تو ناگاہ ہونا نہیں چاہیے، ہونا ہی نہیں چاہیے، پھر ایک چلہ کر لیں، پھر ایک چلہ کر لیں۔ ویسے تو ایک ہی چلہ کافی ہے، لیکن جو بندے ان نفلوں کو پڑھتے ہیں نا، وہ بڑے خاص ہوتے ہیں۔ خاص بندوں کے لیے یہ خاص نماز ہے۔ سچی بات ہے، آپ نہیں پڑھی جاتی، ہمت نہیں ہے، لیکن مشاہدہ کیا ہوا ہے، پہلے پڑھی ہوئی ہے، اب ہمت نہیں ہے، طبیعت ٹھیک نہیں رہتی۔ تو دوستوں سے درخواست کروں گا کہ جو بھی اس نماز کو ادا کرے وہ مجھ گنہگار کے حق میں بھی دعائے خیر ضرور کرے، کیونکہ میرے پیر و مرشد حضرت پیر فیض علی شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ بھی اس عمل کو جاری اور ساری رکھے گا اسے مشاہدہ حق ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے مشاہدہ حق ہونا، اور رسول اللہ کا دیدار ہونا، اس کے ملائکہ کا دیدار کرنا، بہت کچھ نظر آتا ہے انسان کو۔ آپ اس عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، نہیں تو کم سے کم 40 دن تو ضرور کریں، اور کوشش کریں کہ 40 دن آپ گھر سے اپنے کام پہ ضرور جائیں، لیکن کسی کے یہاں مہمان نہ جائیں۔ کوشش کریں 40 دن کسی کے گھر کا پانی بھی نہ پئیں، آپ اپنے گھر سے کھائیں، اپنے گھر سے پئیں۔ یہ اگر آپ پابندی کر لیں گے تو یہ بہت بڑی بات ہوگی۔ اپنے گھر کا کھائیں، اپنے گھر کا پئیں، اور اپنے گھر میں رہیں،
اور کم بولیں، کم سوئیں، جو ٹائم بچ جائے اس کو درود اور استغفار میں صرف کریں۔ یہ تھی دوستو آج کی آپ کے لیے ویڈیو۔ آخر میں پھر دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو لائک بھی کریں، سبسکرائب بھی کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ یہ ایسا نسخہ آپ کو آج بتایا ہے جس سے آپ اپنی منزل کو ضرور پا سکتے ہیں۔ درویشوں کے لیے جو یہ خاص نفل ہیں وہ تو ان کو نہ چھوڑیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔